آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا جائے گا قرض اتارنے کا طریقہ۔ یہ طریقہ 100 سالہ پرانا طریقہ ہے۔ بہت پرانی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں درج ہے اور کافی سارے لوگوں نے آزمایا ہوا بھی ہے۔ تو اسٹارٹ لیتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے قرض اتارنے کی نسبت سے۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے شیئر کرنا چاہی کیونکہ آج کل کے نوجوان جو ہماری نسل ہے، جو جوان ہیں، جن کی سیلریاں کم ہیں، جو اپنے گھروں کا ساز و سامان پورا نہیں کر پاتے ایک سیلری سے، وہ کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرض لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ سیلری کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض چکا سکیں۔ ایسے ہی رفتہ رفتہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کا ہر مہینے قرض چڑھتا رہتا ہے اور اگلے مہینے آنے والے مہینے کی سیلری کا انتظار ہوتا ہے تاکہ وہ پچھلے مہینے کا قرض اتار سکیں۔ یہ آج کل کے دور میں ہر آئے گھر کی یہی کہانی ہے۔ کافی سارے گھروں میں بیسیاں ڈالی جاتی ہیں مجالس کرنے کے لیے، یا درود پاک کی محفل کرنے کے لیے، یا قربانیاں کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے نا۔ مطلب کہ آپ اپنے گھر کے اخراجات قرضہ لے کے چکا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی خواہشات یا جو دینی یہ ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم بیسیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ہماری جو سیلری کے پیسے ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس نوبت یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ اور آج کل کے نوجوان ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جابس نہیں ہیں، وہ بیچارے کسی کے شاپ پہ کام کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی لے لیں، بجلی کے بل لے لیں، یا یہ سب چیزیں جو ہمارے امور میں شامل ہیں، ہماری ذاتی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے چلنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی کے ساتھ اپنے گھر کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اپنے اخراجات ہم جتنے کم کرنے کی کوشش کر لیں، بٹ مہنگائی اتنی ہے کہ نہیں ہو پاتا، ہمیں قرضہ لینے کی وہ نوبت آ ہی جاتی ہے۔ لاسٹ کے دن ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمارا گھر چلنا، ہمارے جو گھر کے مرد ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں قرض لینا ہی پڑتا ہے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ قرض کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کا قرض تو اترے گا، لیکن اس عمل سے یہ ہوگا کہ آپ کو نیکسٹ آنے والے منتھوں میں یا نیکسٹ آنے والے دنوں میں، سالوں میں آپ کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ نے یہ عمل اپنے گھر میں سٹارٹ کر دیا۔ تو بہت زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا عمل ہے کہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں، بٹ اس میں یہی ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر عمل میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہی ہماری کافی سارے مسئلے سولو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ کوئی عمل اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کوئی دعا ایسی ہو رہی ہو کہ آپ سوچ رہے ہو کہ یار ہم وظیفے بھی کر رہے ہیں، ہم دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، بٹ کہاں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے ہماری نمازوں میں، تو ہمیں پہلے اپنے وقت پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، نیکسٹ ہمیں کوئی عمل کی طرف جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو زیادہ چوڑی نہیں کرنا چاہ رہی، اس لیے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ عمل کیا ہے۔ فجر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے؟ 3 ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے فجر کے ٹائم نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے فجر کا نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارے رزق کے دروازے کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ ہمارے گھر اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں رزق لے کے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے گھر رزق آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رزق، پیسہ، دولت اور یہ ساری چیزیں ہی ہمیں میسر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم صبح میں جاگیں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے، تو یہ ہمارے سارے کام آسانی سے ہوں گے۔ تو ہمیں فجر کی نماز کے بعد سورہ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے 7 ٹائم آگے پیچھے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ البروج کی آیت نمبر آپ کو 21 22 دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے 101 ٹائم، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ عمل 41 ڈیز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اسی دن سے میں یہ 3 عمل ہیں آپ کو جو کرنے ہیں، فجر کا، مغرب کا اور عشاء کا، ٹھیک ہے؟ آپ جس دن سے شروع کریں گے آپ دنوں کو کاؤنٹ کر لیجئے گا، 41 ڈیز کمپلیٹ کیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو فجر کا تو یہ عمل ہو گیا، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ نے مغرب میں پڑھنی ہے سورہ واقعہ، اس کو بھی آپ نے 3 ٹائم آگے پیچھے درود پاک پڑھ لیں یا 11 ٹائم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے 3 ٹائم، اوکے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کا جو بھی قرض ہے وہ غیب سے ادا ہو جائے یا اللہ پاک، اور رزق میں اتنی فراوانی ہو جائے کہ آپ کو یہ سب قرضہ لینے کی نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ تحریم 3 ٹائم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ٹائم پڑھیں گے تو آپ نے آگے پیچھے درود پاک پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھ لیجئے گا یا 11 ٹائم پڑھ لیجئے گا، یا تو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اوکے۔ تو آپ کے یہ 3 عمل میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ فجر کے ٹائم 22 آیت نمبر بتائیے سورہ البروج کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ملا کے پڑھنی ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں، اس میں کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے یہ سن کے کہ 21 اور 22 آیت کو دونوں کو الگ الگ 101 دفعہ پڑھنی ہے یا ملا کے۔ تو میں آپ سے کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ کامنٹ اتنے بڑے بڑے نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں ہی کوئی ایسی کنفیوژن نہ ہو کہ آپ کو کامنٹ کرنا پڑے، صحیح ہے۔ 22 آیت کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیت ہے، صحیح ہے نا۔ آپ نے سرچ کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے ملا کے 101 ٹائم پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ آپ کو 3 ٹائم پڑھنی ہے، سورہ تحریم آپ کو عشاء کے بعد سورہ تحریم پڑھنی ہے 3 ٹائم، اور اللہ پاک سے آپ کو ایسے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیں۔ آپ یقین کریں گے اتنا زیادہ مجرب اور بہت پرانا اور بہت آزمایا ہوا عمل میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے تھوڑی بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور یہ عمل آپ کے گھر میں سے کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اگر وہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ جستجو کے ساتھ کرے گا، لیکن آپ کے گھر میں سے کوئی بھی، اگر شوہر ڈوبا ہوا ہے قرضوں میں تو بیوی کر سکتی ہے، ایک ماں کر سکتی ہے، بہن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی یہ عمل اپنے پیارے کے لیے کر سکتا ہے، بٹ وہ اسی گھر میں رہ رہا ہو، اسی گھر کا فرد ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد جو فرشتے آتے ہیں اسی گھر میں رزق لے کے آئیں گے جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 41 ڈیز میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، تو آپ نے بنا گیپ کے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر قرضہ ادا ہو جائے گا گیپ سے، ہر قرضہ۔ اور جو بھی آپ کے پیارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کی رقم آپ نے کسی کو دی ہوئی ہے تو وہ ڈوب گئی ہے، یا تو آپ ویسے ہی آپ نے کسی نے قرضہ لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے قرضہ جس سے لیا ہوتا ہے وہ تو تنگ کر کر کے مار دیتا ہے، وہ آپ کو پریشر دے دے کے ڈپریشن میں لے آتا ہے، مطلب آپ کا یہ نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سوسائڈ کر لیں یا کسی اور سے قرضہ لے کے اس بندے کو ادا کر دیں، مطلب بہت برا حال ہو جاتا ہے، آپ کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے بری طریقے سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی رسی کو تھام لیں، اللہ پاک کے دامن کو تھام لیں، تو یقین کریں جس کا یقین پختہ ہوتا ہے نا، تو اس کے سارے راستے کیسے کھلتے چلے جاتے ہیں وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے پہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے یا کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو یہ عمل ضرور شیئر کیجیے گا، اس کے وسیلے سے آپ کے بھی راستے ہر طرح کے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔